بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ کے ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چیرنا شروع کر دیے۔ بار بار کہا جاتا کہ آپ بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتارو اور پتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اسی مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گیا، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمگانے لگ گئی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو اور اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اسی لیے کہ اب اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میری مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جس سے اللہ کی راہ میں عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روح میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دنوں کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلایا اور اس سے کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالات میں میرے لیے جائز تو ہو گیا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ حذیفہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ، اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما لے کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع مسلمانوں نے